السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم عثمان الطاف اور آج ہمارا ٹاپک ہے اکویلٹی، اکویٹی اینڈ پالیسی وچ از ریفرڈ ٹو دا پرابلمز آف پالیسی امپلیمنٹیشن. What is policy implementation? What are the restrictions? What are the hurdles? What are the difficulties? And what are the problems in implementation of any of the policies, any of the public policy? Of course, we are going to discuss it today. سب سے پہلے جی تھیوریٹیکل فریم ورک. جب ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کو جو ہے ہم کسی بھی پالیسی کو پریکٹس میں لانے کو، اس کو عملی طور کے اوپر نافذ کرنے کو یا اس کو اپلیکیبل بنانے کو یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کو ہم پالیسی امپلیمنٹیشن کہتے ہیں. بٹ ہاؤ ایور اٹ ہیز بین آبزروڈ دیٹ دیر از اے specific gap between what was planned and what actually occurs as a result of policy implementation. There are so many reasons, there are so many factors, there are so many hurdles on the basis of which we can say that policies, when the public policies have been designed by the parliament, by the national parliament and by the stakeholders and the policy makers, and when it actually has been implemented, جب یہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور جب آن پیپر ہوتی ہیں اور جب ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو نافذ کیا جاتا ہے تو ان میں ایک گیپ جو ہے وہ ویزیبل گیپ ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے دیر آر 3 میجر تھیوریٹیکل ماڈلز آف پالیسی امپلیمنٹیشن. پالیسی امپلیمنٹیشن کے 3 جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں وہ آج ہمارا ٹاپک ہے. سب سے پہلے ہے جی ٹاپ ڈاؤن اپروچ. یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جو ہائر اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو اتھارٹی دا پیپل ہو آر ایکچولی ریسپانسبل ٹو فارمولیٹ پبلک پالیسیز، ان سے یہ کہانی جو ہے، یہ کام جو ہے شروع ہوتا ہے پبلک پالیسی میکنگ کا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہینڈ اوور کر دی جاتی ہیں پبلک پالیسیز جو آن پیپر ڈیزائن کی جاتی ہیں، جو کہ اس کا ایک بلو پرنٹ یا اس کا اسکیچ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس میں ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ہو آر supposed to be the implementers of public policy. اب اس میں پرابلمس کیا آتی ہیں؟ اب یہ امپلیمنٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیکنیکل، مینیجریل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک آف پوٹنگ پالیسی انٹو پریکٹس، کہ یہ وہ پالیسی کو عملی طور کے اوپر نافذ کرنے کے لیے جو کہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے بنائی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو کہ پبلک پالیسی امپلیمنٹرز کہلاتے ہیں، جو کہ پالیسی کو عملی طور پر نافذ کرتے ہیں. Political scientists have theorized that the top-down approach requires that certain conditions be in place for policy implementation to be effective, including. اب اس کے لیے ایک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے، جو یہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ جو ہے ایک سرٹن کنڈیشنز کا ہونا، کچھ شرائط کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ذریعے بنائی گئی جو پالیسیز ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جا سکے. اب وہ کون سی ہیں جی؟ کلیئر اینڈ لاجیکلی کنسسٹنٹ آبجیکٹیوز، کہ پالیسی جو ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لاجیکل ہونے چاہیے اور کلیئر ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے. دیکھیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ ایکچولی یو آر گوئنگ ٹو ڈو، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے پالیسی میکرز کا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ٹاپ ڈاؤن اپروچ، کہ جو ٹاپ پہ جو لوگ ہیں وہ ڈاؤن جب اپنی پالیسی کو بھیجیں گے، جب وہ اس کو امپلیمنٹرز کے ہینڈ اوور کریں گے تو وہ پالیسی جو ہے لاجیکل بھی ہونی چاہیے اور کنسسٹنٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، کہ آبجیکٹیوز کے اندر تسلسل کا موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سیکنڈ ون از ایڈوکیٹ کیجول تھیوری. اب ایڈوکیٹ کیجول تھیوری سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ٹو ہاؤ پرٹیکولر اور پریکٹیکل ایکشنز would lead to desired outcomes، کہ اس میں پھر یہ بھی واضح ہونا چاہیے اس پالیسی میں، پالیسی میکرز کی طرف سے، ٹاپ اتھارٹیز کی طرف سے، کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پالیسی جو ہے اپلیکیبل بنائی جا سکتی ہے، اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی این امپلیمنٹیشن پروسیس ڈیزائن ٹو انہینس کمپلائنس بائی امپلیمنٹرز، کہ اس میں جو ہے ایک پورا کا پورا میتھڈ ہونا چاہیے اور اس ڈیزائن کو انہینس کرنے کے لیے، جو ڈیزائن سے مراد یہاں پر پالیسی ڈیزائنز ہیں، کہ اس کو کس یوزنگ انسینٹیوز اینڈ سینکشنز، کہ جب آپ لوگوں کے اوپر، ظاہر ہے پبلک پالیسیز ہیز بین ڈیزائنڈ بائی دا گورنمنٹ فار دا پیپل، تو پھر اس پبلک پالیسی پر عمل کرانے کے لیے آپ کو جو ہے لوگوں کی سپورٹ جو حاصل کرنی ہے ایٹ دا گراس روٹ لیول، ایٹ دا امپلیمنٹیشن ٹائم، یو نیڈ ٹو یوز انسینٹیو اینڈ سینکشنز، کہ آپ لوگوں کو جو ہے مختلف انسینٹیوز آفر کر سکتے ہیں یا پھر ان کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیسیکلی کہ آپ یو کین یوز یور اتھارٹی آئدر وے، تھرو سینکشنز اور تھرو انسینٹیوز.
اس کے بعد ہے جی کمیٹڈ اسکلفل امپلیمنٹنگ آفیشیلس، کہ جو آپ کے امپلیمنٹرز ہیں وہ اسکلفل ہوں، ان کا اسکلفل ہونا ضروری ہے، ان کا کمیٹڈ ہونا ضروری ہے، ان کا سنسیئر ہونا ضروری ہے. آفیشیل سے مراد یہاں پر بیوروکریٹس ہیں آف کورس، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایگزیکٹو میں آتی ہے، اور ایگزیکٹو کا کام جو ہے وہ الٹیمیٹلی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ ایٹ ٹائمس دیر آر سو مینی ایگزامپلز آن دا بیسس آف وچ وی کین سے دیٹ دیر آر سو مینی ونڈرفل پالیسیز ہیز بین ڈیزائنڈ or have been designed by the legislature in Pakistan and the people who are stakeholders of policy making. So they have designed wonderful policies, for example educational policies or health policies or your policies to eliminate poverty, alleviate poverty from Pakistan. But because of few people, but because of that mechanism that has been missed by the implementers, those policies doesn't have any impact in our society or on our society. Support from interest group and legislature, very simple جی کہ جو آپ کے انٹرسٹ گروپس ہیں جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہیں، جو ہم پہلے ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ انٹرسٹ گروپ کا جو رول ہے پبلک پالیسی میکنگ میں یا امپلیمنٹیشن میں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور لیجسلیچر سے مراد یہاں پر پارلیمنٹ ہے آف کورس، کہ پارلیمنٹ کی طرف سے اور انٹرسٹ گروپ کی طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو سپورٹ کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نو چینجز ان سوشل اکنامک کنڈیشنز دیٹ انڈرمائن پولیٹیکل سپورٹ اور دا کیجول تھیوری انڈر لائنگ دا پالیسی، کہ جو آپ کی سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں چینج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کہ جس طریقے سے آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اف یو آر رننگ آؤٹ آف یور بجٹ، اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے، اگر آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہے. لیٹس سپوز 5 سال کے لیے کوئی پالیسی ہے، تو پالیسی ڈیزائن کی گئی ہے کس وقت جب آپ کے پاس بجٹ موجود ہے، اور 5 سال ہوتے جب تک وہ امپلیمنٹ ہوتی رہے گی تو پھر اس میں سوشیو اکنامک پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے، یا گراس روٹ لیول کے اوپر لوگ جو ہے وہ ان کی اپروچ چینج ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز، یا بجٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کی انکم کم ہوتی ہے، آپ کی فصلیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی سوشو اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. اسی کنڈیشن کے مطابق آپ پالیسی جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرتے ہیں. ایڈیکویٹ ٹائم اینڈ سفیشینٹ ریسورسز اویلیبل، کہ آپ کے پاس ایک پراپر ٹائم ہونا چاہیے اور سفیشینٹ ریسورسز کا ہونا، وسائل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز پالیسی جتنی بھی اچھی ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر گڈ کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن، دیر ہیو ٹو بی اے اسپیسیفک emphasis on good communication and coordination between the people who have made the policies and the people who are going to implement that policies. کہ آپ کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، کنٹینیوس کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، کہ جو پالیسی ڈیزائن کر رہے ہیں اور جو پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشنل چینل کو جو ہے وہ آلویز ایکٹیو ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اس میں جو پرابلمس آ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اٹ از ویری انلائکلی دیٹ آل پری کنڈیشنز وڈ بی پریزنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. یہ جو ہم نے اوپر والی کنڈیشن ڈسکس کی ہیں کہ کلیئر ہوں، لاجیکل ہوں، آپ کے جو امپلیمنٹرز ہیں وہ اسکلفل آفیشیلز ہونے چاہیے، کمیٹڈ ہونے چاہیے، ایز ویل ایز سوشل اکنامک کنڈیشنز آپ کی سیم رہنی چاہیے، یا آپ کے پاس سفیشینٹ ریسورسز اویلیبل ہوں، گڈ کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن وغیرہ وغیرہ ہو. یہ ساری وہ ایک آئیڈیل پری ریکوزٹس ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں. تو یہ اس کا پرابلم ہے ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ کا. اس کے بعد ہے جی اونلی اڈاپٹس پرسپیکٹو آف دوز ان ہائر لیولس آف گورنمنٹ اینڈ نیگلیکٹس دا رول آف دا ادر ایکٹرس. یہ کیونکہ اس اپنے تھیوری کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ، کہ دس اپروچ ہیز بین اسٹارٹیڈ فرام دا ٹاپ اینڈ دین اٹ ول ٹریکل ڈاؤن ٹو دا پیپل ہو ول امپلیمنٹ دا پالیسیز. اب اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو ہائر آفیشلز ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر جو لوگ ملتان کی پالیسی بنائیں گے ان کو تو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا نا ملتان کے انوائرمنٹ کا، جنہوں نے نہ کبھی ملتان کی شکل دیکھی، نہ ملتان میں آئے، نہ یہاں کے مسائل دیکھے انہوں نے. تو اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں جو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے گراس روٹ لیول کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں ان کو، تو یہ اس کا بہت بڑا پرابلم ہے. رسک اوور ایسٹیمیٹنگ دا امپیکٹ آف گورنمنٹ ایکشن، ادر فیکٹرز جو ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اوور ایسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے چیزوں کو. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں یا اس کے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوتے. اگر کلیئر ہوں تو وہ فیزیبل نہیں ہوتے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی اس کا ایک پرابلم ہے. ڈیفیکلٹ ٹو اپلائی ویئر نو سنگل ڈومیننٹ پالیسی اور ایجنسیز انوالوڈ. جو
اس طرح کی پالیسیوں کو, ان پالیسیوں کو ہم جو ہے اس وقت تک بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اپلائی کرنا کہ جب کوئی ایک اسپیسیفک ایجنسی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھتی ہو. پھر پالیسی چینجز ایز دے آر بینگ امپلیمنٹڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب اس بات کو سمجھیں, یہ ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ریلیٹڈ ہے یہ پوائنٹ, پالیسی چینجز ایز دے آر بینگ امپلیمنٹڈ. اسلام آباد میں فار ایگزامپل, اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے آف کورس, تو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے, دیٹ پالیسی از فار ساؤتھ پنجاب, رائٹ. اب ساؤتھ پنجاب کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اسلام آباد سے. آف کورس لیٹس سپوز ہم ملتان کی ہی ایگزامپل لیتے ہیں, تو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ان سے ڈفرینٹ ہے, لہٰذا وہ اسلام آباد سے پالیسی بن کر آتے آتے جب وہ ملتان تک پہنچے گی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ امپلیمنٹ میں پیپرز میں کچھ اور ہوگی, کیونکہ وہ اسلام آباد میں بنی ہے, اور ملتان میں وہ آ کے چینج ہو جائے گی کیونکہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز اس پیپر ورک کو, اس پیپر پالیسی کو سپورٹ نہیں کر پاتی. ایک تو یہ اپروچ تھی. دوسری اپروچ ہے جی باٹم اپ اپروچ. پہلے ہم نے باٹم ڈاؤن اپروچ پڑھی ہے, اب ہم باٹم اپ اپروچ پڑھیں گے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ جو انڈیویجول اور جو سبارڈینیٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں پالیسی میکنگ میں بھی اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں بھی. اس سے کیا ہے جی, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دس اپروچ ریکگنائزز دیٹ انڈیویجولز ایٹ سبارڈینیٹ levels are likely to play an active part in implementation and may have some discretion to reshape objectives of the policy and change the way it is implemented. اب دیکھیں جو اس کو جو باٹم اپ اپروچ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان پٹ ہوتی ہے باٹم, جو آپ کے سیکنڈری لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو امپلیمنٹرز ہوتے ہیں یا پیپل آن وچ دا پالیسی از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ, تو ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ جو ڈفرنس ہوتا ہے ہائی اور اپ کے درمیان کا, جو ایک ڈسکریشن ہے ان کے درمیان, جو ایک چینج آف اپروچ ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. دا باٹم اپ اپروچ سیز پالیسی امپلیمنٹیشن از این انٹریکٹیو پروسیس involving policy makers, implementers from various levels of government and street level bureaucrats such as frontline staff. Policy may change during implementation. اب یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ یہ جو باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے, جو باٹم ڈاؤن ہے اس میں جو آپ کا جو باٹم ڈاؤن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے پہلے چیز ٹاپ ڈاؤن جو اپروچ ہے اس میں کیا ہے کہ پالیسی بن گئی ہے اور وہ جو آپ کا باٹم ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف having some sort of consultation or having some sort of public opinion or having some sort of involvement of the at the grassroots level. But at this point of view, bottom up approach, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو ٹاپ ٹو باٹم جو امپلیمنٹرز ہوتے ہیں اور جو اسٹریٹ بیوروکریٹس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ آپ کے یونین کونسل کے ممبرز ہیں یا لوکل گورنمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے یہ انٹریکٹیو پروسیس ہے. اس میں دونوں کی بات سنی جاتی ہے. جو آپ کے باٹم کے لوگ ہوں گے وہ آپ کے اپ جو اتھارٹیز ہیں, جو ہائر اتھارٹیز ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہ پالیسیاں بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا جو چینج پالیسی میں چینج ڈیورنگ امپلیمنٹیشن, دیٹ از ویری آبویس کہ یہ کیونکہ انٹریکشن کے ساتھ ہوتا ہے. باٹم ہے آپ کا, اس نے کوئی اور سجیشن دی ہوتی ہیں, اور جو اپ ہے جو ٹاپ ہے اس نے کچھ اور سجیشن دی ہوتی ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے کوئی کنسنسس بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا باٹم ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے لیول پہ اپنے ایریا کے لیے پالیسی بنائے. اب اس میں کیا پرابلمز ہے, ایویلویٹنگ دا افیکٹس آف پالیسی پالیسی بیکم ڈیفیکلٹ. اس میں پالیسی کے ایفیکٹ جو ہے نا کہ پالیسی کس طریقے سے انداز ہوئی ہے. آئدر دیٹ پالیسی ہیز بین positively appreciated by the people or the people have get maximum benefit out of this policy. یا if the people are not getting the desired results and objectives of that specific policy, اس کو assess کرنا, اس کو evaluate کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہے جی difficult to separate the influence of individuals and different levels of government on policy decisions and consequences. پھر یہ جو difference of influence ہے انڈیویجولس کا اور ڈفرینٹ لیول آف دا گورنمنٹ کا, جیسے لوکل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے اور سینٹرل گورنمنٹ ہے, اور جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے جو انفلوئنس ہے وہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسیس, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, اور ان کو الگ کرنا کہ اب پالیسی سکسیزفل ہو جائے تو ہو ول ٹیک دا کریڈٹ, رائٹ. اور اگر پالیسی ناکام ہو جاتی ہے, اف دا پالیسی از اے فیلئر, دین ہو از ریسپانسبل فار دیٹ, کریڈٹ کس کو جائے گا, ریسپانسبل کون ہوگا. تو یہ اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے. پھر ہے جی تیسری موسٹ امپورٹنٹ تھیوری, پرنسپل ایجنٹ تھیوری. اچھا, یہ بہت
بیلنس قسم کی اپروچ کی تھیوری ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ان ایچ سچویشن دیر ول بی اے ریلیشن شپ بٹوین پرنسپلز دوز ہو ڈیفائن پالیسی اینڈ ایجنٹس اینڈ دوز ہو امپلیمنٹ پالیسیز وچ may include contracts or agreements that enable the principal to specify what is provided and check that this has been accomplished. اب اس میں کیا ہے, یہ بیسیکلی پرنسپل ایجنٹ تھیوری اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کچھ پرنسپل کے اوپر بیس کرتی ہے, کچھ اصولوں کے اوپر, ریگولیشنز کے اوپر, رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر بیس کرتی ہے. اس میں ریلیشن شپ رہتا ہے ود دوز ہو ڈیفائن پالیسیز اینڈ دوز ہو امپلیمنٹ پالیسیز. پالیسی میکرز اور پالیسی امپلیمنٹرز کے درمیان جو ہے اس میں ریلیشن شپ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اس کو برقرار رکھا جاتا ہے, انٹریکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ. دا اماؤنٹ آف ڈسکریشن گیون ٹو دا ایجنٹس اینڈ دا کمپلیکسٹی آف دا پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ آر افیکٹڈ بائی. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس میں جو کمپلیکسٹی پیدا ہوتی ہے, جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے, اور اس میں جو آپ کے ڈفرینٹ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ڈسکریشن, ان کے درمیان جو ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے, وہ کس کس چیز کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دا نیچر آف دا پالیسی پرابلم, پالیسی کی نیچر کیا ہے, کس چیز کو سامنے رکھ کر, کس مسئلے کو سامنے رکھ کر, کس سیکٹر کو, کس آسپیکٹ کو, کس ایشو کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پالیسی بنائی گئی ہے. انکلوڈنگ اسکیل آف چینج ریکوائرڈ, پالیسی میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ امینڈ کی جا سکتی ہیں, تبدیلی کی جا سکتی ہیں, ایڈ کی جا سکتی ہیں یا نکالی جا سکتی ہیں. سائز آف افیکٹڈ گروپ, کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. سمپل ورسز کمپلیکس انٹرونشن, ایل ڈیفائن ورسز کلیئر پالیسی. ظاہر سی بات ہے کہ جی کون سی پالیسی کلیئر ہے اور کون سی پالیسی کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہے. مینی کاز ورسز سنگل کاز, بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں پالیسی چینج کی, ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. ڈگری آف پولیٹیکل سینسٹیوٹی, لینتھ آف ٹائم بفور چینج بیکم اپیرنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے جی دا کانٹیکسٹ آف سرکمسٹانسز سراؤنڈنگ دا پرابلم, پولیٹیکل اینڈ اکنامک کلائمیٹ, ٹیکنالوجیکل چینج. اب یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایٹ ٹائمز آپ کے پاس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. اکنامک کلائمیٹ کیا ہے آپ کا, ٹیکنالوجیکل چینج کا اس میں کیا رول ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں. دا آرگنائزیشن آف دا مشینری ریکوائرڈ ٹو امپلیمنٹ دا پالیسی, نمبر آف فارمل اینڈ انفارمل ایجنسیز, اماؤنٹ آف اسکلز اینڈ ریسورسز ریکوائرڈ. کہ آپ یہ ساری پالیسیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی انفارمل اور فارمل ایجنسیز, مطلب گورنمنٹ اور جو پبلک اوپینین ہے اس کو ملا کر کے, اور پھر اسی طریقے سے جو آپ کی سکلز اور ریسورسز جو ریکوائرڈ ہیں کیا وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر پالیسی ڈیولپ کی جاتی ہے. ان پریکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, انٹرپریٹیشن آف پالیسی ڈائریکٹیوز ریکوائرز دا ٹرانسلیشن آف نالج آن انٹرونشنز انٹو دا پرٹیکولر لوکل کانٹیکسٹ. فیکٹرز ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ وین انٹرپریٹنگ ہیلتھ پالیسی انکلوڈ. جب آپ کوئی ہیلتھ پالیسی بناتے ہیں پبلک پالیسی کے حوالے سے, تو اس میں نالج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لوکل کانٹیکسٹ کے مطابق. دیکھیں, آل دوز پیپلز شوڈ ہیو دیئر شیئر ایٹ لیسٹ ان دا کنسلٹیشن بفور میکنگ دا پبلک پالیسی. مثال کے طور کے اوپر جو آپ کے جو لوکل پالیسیز آپ بناتے ہیں جن سے لوگوں کی ہیلتھ پالیسی یا ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ پالیسی بن گئی ہے اور وہ جو ریکوائرڈ انگریڈینٹس ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, جو فیکٹرز ہیں, جو ریسورسز ہیں وہ اویلیبل نہ ہوں. نمبر 1 لوکل ریسورسز انکلوڈنگ ہیومن ریسورس اینڈ انفراسٹرکچر. آپ جس علاقے میں, جس ایریا میں, جس ٹارگیٹ پاپولیشن کے لیے اپنی پبلک پالیسی کو ڈیزائن کر رہے ہیں, وہاں کے انوائرمنٹ کیا ہے, وہاں کے لوکل ریسورسز کتنے ہیں, انکلوڈنگ ہیومن ریسورس. ہاؤ مینی پیپل آر دیئر ہو آر اسکلفل انف ٹو بی دا پارٹ آف امپلیمنٹیشن آف دیٹ اسپیسیفک پبلک پالیسی ریگارڈنگ ہیلتھ. اور انفراسٹرکچر کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہے جی اسپیسیفک کریکٹرسٹکس آف دا پاپولیشن. وہاں کے لوگوں کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہ لوگ کتنے قابل ہیں, مطلب پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں, لیبر ٹائپ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. either the population is of youth or elder or children whatever. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہے جی بیس لائن انسیڈنٹس آف دا ہیلتھ پرابلم, کہ بیس لائن کیا ہے, آپ مثال کے طور کے اوپر کس بیماری کے لیے آپ نے وہاں پہ ہاسپٹل یا ڈسپینسری قائم کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے جو زیادہ افیکٹو چیز, جیسے خدا نخواستہ جیسے ٹائیفائڈ ہے, تشنج ہے, کھانسی ہے اور بچوں کی بیماری ہیں, تو وہ چیزیں بھی بیس لائن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سے ہیلتھ پرابلم کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اس پبلک پالیسی کے تھرو. پھر ہے جی دا لیٹنسی پیریڈ بفور این افیکٹ آف دا انٹروینشن ول بی آبزروڈ, کہ آپ کا وہاں کا جو انٹروینشن پیریڈ ہے کہ کون کون سی چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کو بھی آبزرو کیا جائے گا. لوکل ویریشنز ان دا لائکلی افیکٹونیس آف پرٹیکولر انٹروینشنز, کہ لوکل جو آپ کی ویریشنز ہیں وہ کس طریقے سے دیگر انٹروینشن سے افیکٹ ہوتی ہیں.
اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گن ہو از دا رائٹر 1978 ان ہنٹر 2003 ہیز آئیڈینٹیفائڈ 10 کامن بیریئرز ٹو افیکٹو ہیلتھ پالیسی امپلیمنٹیشن. کون کون سی وہ بیریئرز ہیں, کون کون سی وہ ہرڈلز ہیں, کون کون سی وہ ڈیفیکلٹیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلتھ پالیسی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی. نمبر 1 از دا سرکمسٹانسز ایکسٹرنل ٹو دا امپلیمنٹنگ ایجنسی امپوز کرپلنگ کانسٹینٹس, کہ وہاں کے جو آپ کے جو امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے وہ وہاں پہ پراپر کام نہیں کر پاتی. نمبر 2 لیک آف ایڈوکیٹ ٹائم اینڈ سفیشینٹ ریسورسز, آپ کے پاس پراپر ٹائم نہیں ہوتا اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. دوسرا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, فنڈز نہیں ہوتے, کیپٹل نہیں ہوتا یا پیسہ نہیں ہوتا. ان اے ویری سمپل ورڈ دا ریکوائرڈ کمبینیشن آف ریسورسز از ناٹ اویلیبل. اب ریسورسز سے مراد یہاں پر جو ہے وہ آپ کے مٹیریلسٹک ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, ہیومن ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مٹیریلسٹک ریسورسز میں کیا کیا چیزیں ہیں, آپ کے فنڈنگ ہے سب سے پہلے, اس کے بعد مشینری ہے, اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں, پھر ہیومن ریسورس کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کمبینیشن کے ساتھ کام ہوتا ہے. تو ایٹ ٹائم جو ہے یہ کمبینیشن آف ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا. دا پالیسی ٹو بی امپلیمنٹڈ از ناٹ بیسڈ آن اے ویلڈ تھیوری آف کاز اینڈ افیکٹ. جو آپ کی کاز اینڈ افیکٹ ہیں اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کیے جاتے. پالیسی نہیں بنائی جاتی کہ اس تھیوری کو, اس پالیسی کو جو ہے وہ کس کاز کے ذریعے, کس کاز کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے اور اس کی افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین کاز اینڈ افیکٹ از انڈائریکٹ اینڈ دیر آر ملٹیپل انٹرویننگ لنکس. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس کے ملٹیپل انٹرویننگ لنکس بھی ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈنسی ریلیشن شپس آر ملٹیپل. جو چیزیں, جو فیکٹرز جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز وہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے. دیر از اے پور انڈرسٹینڈنگ آف اینڈ ڈس ایگریمنٹ آن آبجیکٹیوز. اچھا, پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں خاص طور کے اوپر پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹس کے چکروں میں جو ہے پالیسی آبجیکٹیوز جو ہے وہ واضح نہیں ہوتے, وہ کلیئر نہیں ہوتے. بٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, آپ کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا ہے, میرا کچھ اور ہو سکتا ہے, اور اس کے آبجیکٹیوز کو سمجھنے میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ پیدا ہوتا ہے بٹوین دا پالیسی میکرز اینڈ پالیسی امپلیمنٹرز. تو اس سے بھی پالیسی جو ہے وہ انسکسیسفل رہتی ہے. ٹاسک آر ناٹ فلی اسپیسیفائڈ ان کریکٹ سیکوینس. آپ کے جو جتنے بھی لیجسلیچر نے کیا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے کیا کام کرنا ہے, میڈیا نے کیا کام کرنا ہے, اسی طریقے سے جو ایگزیکٹو ہے اس نے کیا کام کرنا ہے, تو اسی حوالے سے ان کا سیکوینس جو ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس کی وجہ سے بھی پالیسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتی. دیر از امپرفیکٹ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن. وہی جو پہلے ہم نے بات کی کہ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انٹل دا اینڈ آف دا پالیسی. پالیسی ختم ہونے کے بعد, امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہونے تک ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا ہونا ضروری ہے, جو کہ نہیں ہوتی. دیر از اتھارٹی, دوز ان اتھارٹی آر انیبل ٹو ڈیمانڈ اور آبٹین پرفیکٹ کمپلائنس. جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں وہ جو پراپر ان کو جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو نیڈز ہوتی ہیں, وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ اسیس نہیں کر پاتے, کیونکہ ان تک یہ چیزیں پراپر نہیں پہنچ پاتی کہ وٹ دا پیپل ایکچولی آر ڈیمانڈنگ فار وچ سارٹ آف پبلک پالیسی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, جس کو سن لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا.